لڑکوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک لوز کیریکٹر کی شی از اے وومن آف ایزی کیریکٹر, تو اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو یہ انجوائے کریں کہ جو بھی یہ ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ ایک کرائم ہے. ویسٹرن کلچر کو بہت زیادہ اپنا لیتے ہیں, اور ویسٹرن کلچر میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہونے کا مطلب ہے یہ دے کین ہیو اے فزیکل ریلیشن شپ, آئی مین ٹو سے. ہم بچوں کو صحیح طرح ایجوکیٹ نہیں کرتے ان تمام چیزوں پہ. روک کے پابندیاں لگانے سے تربیت نہیں ہوتی اچھی. بچہ کیوریس ہوتا. ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے وہ لوگ آتے ہیں جن کی اپنی زبان جو ہے نا وہ نزیبہ الفاظ سے بھری پڑی ہے. کس منہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو اگر اسی زبان سے آپ نے گالیاں دینی. کہ فادر کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے فادر کی اس میں, اور جو وہاں کے علاقائی لوگ تھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے جو اندر سونا زیور جو تھا نا وہ کیش نکال کے چلے گئے, اور اس کے فادر وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم بحیثیت مسلم معاشرہ معاف نہیں کرتے. ہم اپنے لیے معافی چاہتے ہیں. بالکل کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کوئی معاف کر دے, لیکن کسی سے غلطی ہو گئی تو ہم معافی دینا چھوڑے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کو معاف کر دیں. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ویٹی ٹاک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم. دوستو آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری سینسٹیو. یوزلی آپ مجھے دیکھتے ہیں فنی ویڈیوز میں جس میں ہم سوسائٹی ایشوز پر بات کرتے ہیں سارکاسٹک وے میں یا طنز و مزاح کے لہجے میں, اور لیکن آج کا جو ٹاپک تھا وہ اتنا سینسٹیو تھا کہ اس کو ہم مزاح میں بالکل بھی نہیں لے سکتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت دیر پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس, ڈیو ٹو سم کچھ بیک لیش, یا جو کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ ہمیں عوام کی طرف سے ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشن کا ایک ڈر تھا, خوف تھا, تو ہم نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اب جب دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ برائی بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا, تو ہم نے سوچا کہ اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک, آپ سے میں گزارش کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے, آپ کے لیے بہت زیادہ اس میں یوزفل انفارمیشن ہے. اور مجھے جوائن کیا ہے آج کے اس ٹاپک میں بات کرنے کے لیے اریبہ ترمذی نے. شی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن, سوری بیسٹ فرینڈ آف مائن. تو کہنا پڑتا ہے یار سب کو, سب بیسٹ فرینڈس کو یہی کہنا پڑتا ہے نا, سب بیسٹ, آئی مین نہیں, میرا مطلب اونلی ون. ریسنٹلی کچھ واقعات ہماری زندگی میں ہوئے ہیں جس نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم لیک ویڈیوز جو ریسنٹلی آپ نے, ہو سکتا ہے آپ کے فون تک پہنچی ہوں, یا آپ نے کسی سے سنا ہو کہ فلانی ٹک ٹاکر ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانا ایک کوئی سیلیبریٹی ہے یا فلانی اس کی ویڈیو لیک ہو گئی. تو یہ سوسائٹی میں اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مطلب ایز اے پیرنٹ آف ڈاٹر میں بہت پریشان ہوں. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس ایشو کو لے کے پریشان ہیں. تو آج ہم اس پر بات کریں گے اریبہ کے ساتھ کہ یہ ایشو بیسکلی رائز کہاں سے ہوتا ہے, اس کی جڑ کیا ہے, اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ واقعہ ہو گیا تو واٹ یو کین ڈو, کیا اسٹیپس ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں. تو اریبہ پہلے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو سی دیز ویڈیوز اور یہ اسکینڈلز یا یہ لیکس, جب آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آج پھر کسی کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے, تو ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ آن دیٹ؟ آئی ایبسلیوٹلی ہیٹ اٹ آنیسٹلی, بیکاز ایز اے وومن آئی تھنک ہم آلریڈی اتنی ایک اسٹگمیٹائز سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ لڑکی کی ایک جو بیسک فریڈم ہے نا, آزادی, وہ بھی ٹیبو ٹاپک ہے بہت سارے گھرانوں میں, بہت سارے اس میں مائکرو کمیونٹیز اور مائکرو سوسائٹیز میں. تو جب بھی ایسی کوئی بات سننے میں آتی ہے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بینگ اے پبلک فگر, ہر لڑکی جو شاید پبلک فگر ہے یا نہیں بھی ہے وہ ڈرتی ہے کہیں نہ کہیں. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ایز اے وومن اٹس ریئلی ڈس ہارٹننگ, کیونکہ ہر لڑکی فیئر کرتی ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, واٹ ایف آئی ایم نیکسٹ, میں شاید اگلی لڑکی نہ ہوں جس کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے, خدا نہ خواستہ. بہت غصہ آتا ہے, بہت تکلیف دہ چیز ہے عمر, اور میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے اس کے پہلو ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, لیکن سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا عزت کا, ہم نے آنر جو ہے نا صرف لڑکیوں پہ ہی تھوپ دیا ہے. آنر, غیرت, عزت, خاندان کی عزت, اس پہ بوجھ ہے, اس نے سب کی عزت لے کے گھسیٹنا ہے اپنے کندھوں پر. تو وہ اتنے پریشر میں ہوتی ہے لڑکی, اور پھر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو جائے, آئی کین ناٹ ایون امیجن وہ کس کیفیت میں ہوتی ہیں, وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ہمارے وہ ڈر جاتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اسپیشلی جن کی بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ اور زیادہ بچوں کے اوپر, اپنی بچوں کے اوپر وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. تو انہیں باہر جانا, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, مطلب کرے کوئی اور بھرے کوئی. بالکل. اب دو چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بہت ماڈرن ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لیٹس سے وہ اسکارف نہیں کرتی یا ویسٹرن کلوتھس پہنتی ہے, باہر جاتی ہے یا ہینگ آؤٹ کرتی, تو وہ
ایک غلط عورت ہے یا وہ ایک مطلب اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آن دا ادر ہینڈ کوئی اگر پردہ کرتی ہے تو وہ اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے ڈریسز کے اندر ہم نے کیریکٹرس کو ڈھال دیا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. دوسری بات, جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کی جب چیزیں, تو جو ایک طبقہ ہے خاص وہ آپ کی ڈریسنگ کے اوپر آ کے پڑتا ہے کہ چونکہ تم نے ایسے ڈریسز پہنے تھے, چونکہ تم خود پرووک کر رہی ہو. کوئی لڑکی اگر ڈریس پہن کے, یہ تو ویسٹرن ڈریس پہنا ہے اس میں تھوڑا سا, تو وہ ایک لڑکا بھی اس کو لڑکے اپروچ کرنے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذرا اوپن مائنڈ لگتی ہے, اس سے میں بات کرتا ہوں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, لگتا ہے کہ ڈریسز سے آپ کی جو سینس آف ڈریسنگ ہے, آپ کی ڈرپنگ ہے, وہ میٹر کرتی ہے اس طرح کے واقعات کو پرووک کرنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آئی مین دیکھیں, آپ کے ملک میں ہی دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس, اگر پچھلے سال کے ہی میں اٹھا کے آپ کو بتاؤں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف پینٹیں شرٹیں یا ویسٹرن کپڑے پہننے والوں کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے یا ان کو مولیسٹ کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں یا ریپس ہوتے ہیں. بچیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بچوں کو تو ہمیں سیکشولائز کرنا ہی نہیں چاہیے عمر. بچیوں کے ساتھ ایز ینگ ایز 3 months اولڈ آپ کیسز دیکھیں, اتنے خوفناک. نہیں, میں زنا بالجبر کی بات نہیں کر رہا, میں زنا بالرضا کی بات کر رہا ہوں کہ یوزلی جو لڑکیاں تھوڑا ویسٹرن ڈریس پہنتی ہیں وہ دے آر انٹو اٹ. پیپل پرسیو دس, پیپل ہیو دس پرسیپشن, کیونکہ ریگریشن ہے نا ہمارے معاشرے میں. ہمیں بچپن سے ہمارے گھروں میں ہماری, بلکہ سوری ٹو سے, نو آفینس ٹو آل ویمن ہو آر واچنگ دس, لیکن ہماری مائیں, ہماری خالائیں, ہماری پھوپھیاں, جب بھی یہ خواتین گیدر ہوتی ہیں تو ایک ڈسکشن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کسی لڑکی کے کردار پر ہوتا ہے, بیسڈ آن ہاؤ شی از لیڈنگ ہر لائف, وہ کیا پہن رہی ہے, اگر وہ جاب کرتی ہے. تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آزاد خیال عورت جو ہے وہ ولگر ہے. حالانکہ لبرٹی میں, آزادی میں اور ولگیرٹی میں, مطلب کہ اللہ معاف کرے, نازیبا حرکتوں میں بہت بڑا فرق ہے عمر. ولگیرٹی شوڈ نیور بی ایسوسیٹڈ ود لبرٹی. دیکھیں حضرت عمر کا کال ہے کہ آپ آزاد, جو اپنی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا ہوا ہے, وہ یو کی ناٹ انسلیو دیم. ہم نے سوچ کو انسلیو کیا ہے, ہم نے سوچ پہ جو ہے نا غلامی کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی بھی ہم بحیثیت معاشرہ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بہت غلط سوچ ہے. دس از گیونگ دس امپریشن ٹو مین, سوری ٹو سے, ٹو ینگ بوائز اینڈ ٹو مین, کہ اگر کوئی لڑکی سرٹن وے میں کپڑے پہن کر آئی, جیسے میں آپ کے سامنے سویٹ شرٹ اور جینس میں بیٹھی ہوں, لڑکوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک لوز کیریکٹر کی, شی از اے وومن آف ایزی کیریکٹر. ہاں, تو اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو یہ انجوائے کرے گی. یہ بہت غلط مائنڈ سیٹ ہے. لڑکوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ لڑکی کو کسی پرووکیٹو مینر میں یا کسی ہراسنگ مینر میں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ اندر اندر انجوائے کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا بھی کہتے ہیں نا اس کی نام میں ہاں ڈھونڈو, گانے بھی آپ کے یہی بولتے ہیں, نانا کر دی سی وہ ہاں کر بیٹھی ہے. کنسینٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا گانے, آپ کا میڈیا, آپ کے ڈرامے جب اس چیز کو اتنا نارملائز کر رہے ہیں, اور پھر گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ ہو گیا ہے, تو اس کی کرتوت ہی ہے اسی. اچھا, مجھے یاد آیا کہ میں لاہور میں جب تھیٹر کرتا تھا تو ایک بار ہم سے واک کرتے کرتے, ہاسٹل میں رہتا تھا وہاں پر, تو ایک چوک میں پہنچے نا, تو وہاں پہ 4-5 لڑکیاں نا برقعے میں ملبوس تھیں, وہ چوک میں کھڑی ہوئی تھی. رات 10 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا کہ یار یہ لڑکیاں یہاں پہ کھڑی بس کا ویٹ کر رہی ہے, اس ٹائم بس آتی ہے یہاں پہ ایسے؟ تو ہنسنے لگا تھا, نہیں یہ بس کا ویٹ نہیں کر رہی ہے, کسی گاڑی کا ویٹ کر رہی ہیں. آئی واز لائک واٹ, میں سمجھا نہیں. تو ہی ٹولڈ می کہ یہ ایک اڈا ہے, یہاں پر جو لڑکیاں کھڑی ہیں برقعے میں, یہ اپنے کسٹمرز کا ویٹ کر رہی ہیں, اور یہاں پہ یوزلی کھڑے ہو جاتی ہیں ایسے. اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں, ایک آنٹی ان سے آ کے بات کرتی ہے, اینڈ ان کے ریٹ طے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اچھا, اب وہی بات ہے کہ جب ڈریسز کی بات آتی ہے, اب برقع پوش ایک خاتون ہے, وہ بھی میرے خیال میں آپ کو کیا پتا برقعے کے اندر کون ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آپ کو کیا پتا کہ ایک برقعے کے اندر کون ہے؟ ایک ویسٹرن ڈریس میں ہو سکتا ہے کوئی پارسا عورت ہو, اور ہو سکتا ہے برقعے کے اندر بھی کوئی. تو میرے خیال میں ڈریسز جو ہے نا وہ اس کا بالکل بھی نہیں ڈیفائن کرتے. اور میرے خیال سے بات اب نا لباس سے تو بہت آگے چلی گئی عمر. اور ابھی ہمیں نا جو مدعا ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی یہ ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ ایک کرائم ہے. اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے کرائم. اس سے پہلے, اس کرائم سے پہلے, لیک ہونا تو ٹھیک ہے, کرائم ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے. پہلے یہ بتائیں کہ جو ہمارے آج کل ریلیشن شپس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرینڈس, دین گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر لیو ان ریلیشن شپ اینڈ آل دیٹ, اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گی کہ کیا یہ جو اس طرح کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن شپ اور یہ کلچر کتنا اس کے اندر پیچھے موجود ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہاں اب کیونکہ ہمارے پاس ایزی ایکسیس ہے ٹو ویو پیپلز لائفز,
ٹھیک ہے. اب بچے آج کل اپنے پارٹنرس کو جن کے ساتھ شادیاں نہیں بھی ہوتی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ اپنی ویڈیوز تصویریں لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب کیونکہ ہمیں ایزیلی نظر آ رہا ہے, اب ایسی بات نہیں ہے کہ پچھلے دوروں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں, آپ کے نوابوں کے دور میں بھی ہوتی تھیں, مغلوں نے بھی کتنی بغیر نکاح کیے اولادیں پیدا کی ہیں. تو بات یہ کہ اٹ ہیز بن ہیپننگ فرام دا اسٹارٹ آف ٹائم, لیکن اب ایزی ایکسیس ہے ٹو ویو ادر پیپلز لائفز. اور بات میں دیکھیں, میں اس حق میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں اس چیز پہ ہمیشہ بات بھی کرتی ہوں, یو کین ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی, یو کین ناٹ ایون ٹرسٹ ایز اے وومن. آئی ووڈنٹ ایون سے آئی کین ٹرسٹ مائی ہسبینڈ 100%. یو کین ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی. آپ کو کہیں نہ کہیں باؤنڈریز رکھنی پڑتی ہیں. اور جو بات ہے کہ ریلیشن شپس ہیں جو بھی, آئی ایم ناٹ میں اپنے آپ کو اتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں سمجھتی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے فتویٰ دے دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ سب. دیکھیں غلط ہے, وہ میرے لیے غلط ہے, میں کیوں کسی کو پریچ کروں. پرائیویٹ لائف میں جو انسان جو بھی کرتا ہے دیٹ از دیئر ڈوئنگ, رائٹ. ہو ایم آئی ٹو جج. نہیں, بڑے شہروں میں ہم اکثر دیکھا گیا کہ ویسٹرن کلچر کو بہت زیادہ اپنا لیتے ہیں, اور ویسٹرن کلچر میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہونے کا مطلب ہے یہ دے کین ہیو ریلیشن شپ, فزیکل ریلیشن شپ, آئی مین ٹو سے, ٹھیک ہے نا. دس از وٹ از ہیپننگ ان ویسٹ, دس از نارمل. لیکن اب یہ چیزیں یہاں پر بھی نارملائز ہو چکی ہیں, اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کا آپ ریلیشن شپ بناتے ہیں کسی پرسن کے ساتھ, ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کو یا تو شادی کے وعدہ کیا ہوگا, یا ایک لانگ ٹرم آپ نے کچھ پلاننگ کی ہوگی اس کے ساتھ, یا اس نے بہلایا پھسلایا جس کے ساتھ آپ نے کیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو ہیڈ اے ریلیشن شپ, اینڈ دین یو آر میکنگ ویڈیو آف اٹ. وائی؟ میرا سوال ہے وائی. اگر آپ نے دیکھیں کسی کا کسی ریلیشن شپ میں آنا, کسی کا کسی سے کرنا, وہ معاشی طور پر تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن وہ ایک پرسنل چوائس ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کرتا ہے اس کا تعلق ہے اس کے خدا کے ساتھ, وہ اللہ اس کو اس کی سزا دے گا اس کے ایکٹ کی, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں ہوتے کسی کو سزا دینے والے, لیکن وہ اللہ ہی دے گا اس کو. اور ویسے بھی آئی تھنک 4 گواہ ہونے چاہیے کسی ٹو ویلیڈیٹ سم ون, ٹھیک ہے نا. تو ہم کسی کو ایگزمپشن کی بیس پہ بھی ہم الزام نہیں لگاتے. کسی کا اگر پرسنل ریلیشن شپ ہے, چلے کسی نے رکھا, اس کی اپنی مرضی, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وائی ڈو یو میک ویڈیوز آف دیٹ, رائٹ. وائی ڈو یو الاؤ یور پارٹنر ٹو میک ویڈیو آف دیٹ. ہاں, میں آئی واز ریڈنگ اپ آن اٹ, اینڈ کیونکہ میں نے بہت ایکسٹینسولی ہیومن سائیکالوجی پڑھی ہے, فرام پیڈیاٹرک سائیکالوجی ٹو ایڈلٹ سائیکالوجی ایز ویل. اور سائیکالوجی میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں سیکشل بیہیویئرس کی. تو میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں. میں بتاتی ہوں آپ کو 3 کی وجوہات جن کی وجہ سے لوگ اکثر ویڈیوز اس طرح کی بن جاتی ہیں. میں اور آپ جیسے ڈسکس کر رہے تھے اس ویڈیو سے پہلے بھی, اس ریکارڈنگ سے پہلے, کہ لڑکیوں کو کیوں نہیں ریئلائز ہوتا کہ وہ اتنی ولنریبل مومنٹ میں ایک لڑکے کو اجازت دے رہی ہیں کہ وہ اس کی ویڈیو بنائے یا پکچر لے لے, رائٹ. دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو ہیومن سیکشویلٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں, چلیں ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک لیول آف ٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں وین somebody is so intimate to you, they are so close to you in your physical proximity, emotionally بھی آپ بہت اٹیچ ہوتے ہیں ان سے, تو without any effort you just end up trusting that person, which is wrong. Don't trust anybody 100%, بیکاز ہم آؤٹ آف ٹرسٹ وی فیل لائک نہیں یہ کیا ہی کر لے گا اس ویڈیو سے, اپنے لیے بنا کے رکھ رہا ہے. کوئی بندہ ویڈیو اپنے لیے نہیں بنا کے رکھ رہا. میں تمام لڑکیوں کو, بچیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اف somebody is recording you when you are being physical with them or intimate with them, وہ اپنے لیے نہیں رکھ رہا. اگر وہ لیک بھی نہیں کرا نا, بلیو یو می, وہ اپنے بوائز کے فرینڈ گروپ میں ضرور شیئر کرے گا. جیسے ایک بوائز لاکر روم کی کنٹروورسی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی سامنے انڈیا سے, تو یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. لڑکے فلونٹ کرتے ہیں, لڑکیوں کو ایز ٹرافی دکھاتے ہیں لڑکوں کے سامنے کہ دیکھو میں اس کے ساتھ ہوں اور میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, ٹھیک ہے. تو ٹرسٹ نہ کریں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹنرز میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو کہتے ہیں فیٹش. سم پیپل ہیو دس فیٹش, کیونکہ پورنوگرافی دیکھ کے, دیکھیں میری لینگویج کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, یہی الفاظ ہیں ان چیزوں کے, تو مجھے یہی استعمال کرنے پڑیں گے. پورنوگرافی دیکھ کے ہمیں ایک فیٹش ڈیولپ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں, ٹو ہیو دس فینٹیسی آف بینگ ویڈیو ٹیپڈ وائل یور being intimate with somebody. تو یہ ایک فینٹیسی بھی ہوتی ہے جس کے آگے ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں بہت سارے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس چیز کو کہا جاتا ہے ریونج پورن. اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی انسان, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کوئی بھی آپ کی اس طرح کی نازیبا ویڈیو یا تصاویر لیک کرتا ہے فار دا پبلک ٹو سی, اٹس کالڈ ریونج پورن.
اور ویسٹ کے کنٹریز میں ریونج پورن کے اوپر بلز پاس ہوئے ہیں, باقاعدہ لاز کریٹ کیے گئے ہیں, پاکستان میں بھی لا کریٹ کیا گیا ہے, سائبر کرائم بل پاس ہوا ہے آپ کا. تو یہ ایک کرائم ہے, اور اس کو ہم ریونج پورن کہتے ہیں اس لیے بیکاز اٹ کمز ود دا ایکول مینٹل سوسائٹل اسٹریس ایز اینی ادر کرائم. تو یو ہیو بن, جس بندے کی بھی یا جس لڑکی کی بھی ویڈیو یا تصاویر اس طرح کی لیک ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے ان سے ان کی ڈگنیٹی, عزت جو ہے, آنر جو ہے وہ لوٹا گیا ہے. تو یہ ایک دس از اسٹیلنگ somebody's honor and breaching their privacy. یہ دو چیزیں کور ہو گئی. تیسری بات آپ بتا رہی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو صحیح طرح ایجوکیٹ نہیں کرتے ان تمام چیزوں پہ. روک کے پابندیاں لگانے سے تربیت نہیں ہوتی اچھی. بچہ کیوریس ہوتا ہے, بچے کو ٹرائی کرنی ہے ہر وہ چیز. جیسے میں آپ کو اکثر وہ بتاتی ہوں نا واقعہ, میں چھوٹی تھی میری امی نے کہا کہ یہ مرچیں ہمارے یہاں سوکھتی تھیں پلنگ کے اوپر, زمینوں سے آتی تھیں تو لال مرچیں سکھاتے تھے. تو میری امی نے مجھے منع کیا کہ یہ مرچوں کو ہاتھ نہیں لگانا. میں چھوٹی سی تھی تو میں گئی, میں نے انہیں میں ہاتھ ڈال کے یوں آنکھوں میں مل لیا کاجل کی طرح, بیکاز آئی واز اے چائلڈ, آئی واز کیوریس. سو آئی ایم گیونگ یو دس ایگزامپل کہ روک کے اور بند کمروں میں رکھ کے بیٹیوں کو تربیت نہیں ہوتی, ان کو سمجھانا ہوتا ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے, ان کو تصویر کے دونوں پہلو دکھانے ہوتے ہیں. بتائیں کیا, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, میں نے دیکھا کہ جتنے ریلیجیس لوگ ہیں یا جتنے ایسے لوگ ہیں اسٹرکٹ پیرنٹس بیسکلی, ہاں, تو وہ بچوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھتے ہیں. موسٹ آف دا جو میں نے دیکھا ہے اتنا دبا کے رکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی ریبیلیس نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی نو اے لاٹ آف فرینڈس آف مائن جن کی فیملی جو تھی وہ بہت زیادہ ریلیجیس تھی, اب ان کے جو بچے ہیں وہ آگے سے ایتھیسٹ, وہ ریلیجن سے ہی نکل گئے. بالکل, کیونکہ بہت زیادہ ان کو اس طرح سے ان پہ تھوپا جا رہی تھی چیزیں کہ وہ ان کے اندر نا نفرت پیدا ہوگی اسی چیز کے خلاف جو اس پہ تھوپی جا رہی ہے. رائٹ. سملرلی بہت سارے لوگ ایسے بھی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے, باہر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. ان کی جو بچیاں ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں جس میں لائک وہ ایک مشن کے طور پر لیتے ہیں یا ایک ریونج کے طور پر ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. یہ ایک بچے کی نیچر ہے, جس چیز سے آپ منع کرو گے وہ وہی کرے گا. کیونکہ اس کو کیوریوسٹی ہے, اس کو کانسیکوینسز نہیں پتا. ہاں, ایجوکیشن اور ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو صحیح اور غلط کا بتانا ہے. ٹھیک ہے, دس از بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ڈیسیجن آپ کا ہے, آپ نے لینا ہے. اگر آپ اس کو نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں بچیوں کی تربیت کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہے, کیونکہ بچیوں کو سم ہاؤ ماں باپ کی عزت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے نا, خاندان کی عزت جو ہے نا وہ بیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سم ہاؤ, بیٹے کے ساتھ نہیں ہے. بیٹا باہر جا کے منہ مار کے آئے, بیٹا باہر جا کے غلط کام کر کے آئے, بیٹا جو مرضی کر لے, بیٹے کے اوپر وہ چیز اتنی لاگو نہیں ہوتی جتنی بیٹی کے اوپر ہوتی ہے. اور جو آنر کلنگ بھی زیادہ تر بیٹیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اب بیٹیوں کی ہی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے نہیں کہیں سنا کہ بھائی بیٹے کو مار دیا, بیٹے نے غلط کام کیا تھا, پیرنٹس نے اس کو مار دیا. میں نے آج تک نہیں سنا. ٹھیک ہے, ہمیشہ بیٹیوں کے بارے میں ہی سنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, جو لوگ آپ اکثر کامنٹ, ابھی بھی جا کے فیس بک پہ کوئی کامنٹ پوسٹ دیکھیں, اس کے نیچے کامنٹ دیکھیں, لنک پلیز, ویڈیو کہاں ملے گی, واو یہ مجھے بھی سینڈ کرنا, دس اینڈ دیٹ, میرے پاس اتنے پارٹس پڑے, بڑا پراؤڈلی بتا رہے ہیں. وہ لوگ بتا رہے ہیں جو کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بہت مقدس اور پاک دامن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن کسی اور کی بیٹیاں ان کے لیے صرف ایک گوشت کی دکان ہے. بالکل, جیسے منٹو نے کہا کہ ان کو گھر بیٹھی عورتیں عورت لگتی ہیں, باہر تو یہ عورت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے گوشت کی دکان ہے اور یہ رال ٹپکائے کھڑے ہوتے ہیں. سوری, ایک مطلب اس طرح کی اوپن بات کر رہی ہوں, لیکن یہ سچائی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ لوگ, سوری ٹو سے عمر, یہ گھر کی عورت کو بھی اتنا مقدس نہیں سمجھتے. یہ وہی لوگ ہیں جو ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ آف ریپرکشنز. نہیں, میں بتاتا ہوں, میں اکثر ہوتا ہے نا کامنٹس وغیرہ آتے ہیں, تو میں نے کسی پہ کامنٹس پہ رپلائی کر دیا کہ تم اس کو اتنا سیکشولائز کر رہے ہو اس کی ویڈیو کو کہ لیک ہوئی ہے, میرے پاس یہ پارٹس ہے. خدا نہ خواستہ اگر تمہاری گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا کہ تب بھی تم ایسے ہی ریئیکٹ کرتے جیسے ابھی تم اس کے بارے میں غلیظ باتیں لکھ رہے ہو, تو وہ آگے سے گالیاں دینے لگ گیا, ہاؤ ڈیئر یو ٹاک اباؤٹ مائی مدر اور سسٹر اور میری فیملی ممبر, وہ تو بہت پاک دامن ہے. وہ دیکھو, یو نیور نو, جس بچی کی بھی ویڈیو لیک ہوئی ہے, جس بچی کی بھی ویڈیو مارکیٹ میں چل رہی ہے, ان کے بھی پیرنٹس کو نہیں پتا تھا. سو جو کارما ہے نا, یہ
مکافات عمل it بہت comes برا ہے. back to you. It comes back to you and it does. بلکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شاید زندگیوں میں موقع نہیں ملتا تھا دیکھنے کا کارما. اب تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے چند سالوں میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح دکھایا ہے, انہوں نے منہ کی کھائی ہے. اور میں آپ کو بات کہوں عمر, سوری ٹو سے, نو آفینس ٹو اینی بڈی, آج بھی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھوڑا سا اینالائز کری تھی انسٹاگرام پہ, تو یہی تمام مرد حضرات جو کامنٹس کریں ہیں لنک بھیجو اور میرے پاس ویڈیو اویلیبل ہے, ڈی ایم کر دیں مجھے, میں بھیج دوں گا. آپ ان کی صرف جا کے انسٹاگرام بایوز پڑھیں. اللہ اکبر, الحمد للہ, قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہوئی ہیں بایو میں. آپ منافق ہیں, اور منافق کی نجات نہیں ہے. منافقت اللہ تعالیٰ کو شرک کے بعد سب سے زیادہ نفرت ہی منافقت سے ہے, اور ہم بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ منافق قوم ہم ہی ہیں. ہم نے سمجھا ہوا ہے ہم اسلام کو, دین کو اور ان تمام چیزوں کو, تہذیب کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں, میں نے ایک اسٹوری ریسنٹلی شیئر کی انسٹاگرام پہ. کسی نے پوچھا تھا کہ میں حجابی لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں ایز اے حجابی لڑکی آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں, حجاب جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ بڑا کلوزلی لنکڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم حجابی لڑکی کو بٹھائیں گے, حجاب پر بات کریں گے, اس کے ارد گرد بات کریں گے نا, تو میرا کانٹینٹ ہوتا ہے تھوڑا سارکاسٹک, انڈائریکٹ ہیومر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ سارکازم کو سمجھ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, وہ انٹریکٹ ہیومر کو وہ سمجھیں گے میں اس پر اٹیک کر رہا ہوں, میں اسلام کے خلاف بات کر رہا ہوں یا وٹ ایور. تو اس لیے میں اس طرح کی چیزوں سے بڑا دور رہتا ہوں, بالکل, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ مجھے فتوے نہ لگانے آ جائیں, نیچے سے کوئی مجھے گستاخ نہ کہہ دے, کافر نہ کہہ دے. میں ان چیزوں کو بڑا اوائڈ کرتا ہوں. تو اس اسٹوری کے رپلائی میں فیس بک پہ کسی کا رپلائی ہوا تھا, داڑھی والا بندہ, پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی آیتیں شیتیں کور لگا ہوا اس کا فیس بک کا, اور جناب گندی گالیاں نکال. سو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے وہ لوگ آتے ہیں جن کی اپنی زبان جو ہے نا وہ نزیبہ الفاظ سے بھری پڑی ہے. کس منہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو اگر اسی زبان سے آپ نے گالیاں دینی ہیں؟ تو یہ دوگلا پن پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل بالکل. اور دوسری مجھے یہ بات بتائیں اریبہ, لہجے سے خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو, لیکن اگر ہو جاتا ہے سم ہاؤ, ٹھیک ہے, پہلے تو ہم اس کو بڑا جو ہے نا کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسے سیکشول ریلیشن شپ میں آئیں, کسی کے ساتھ فزیکل ہوں بیفور میرج, ٹھیک ہے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ دوستی ہے, آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, تو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اخلاق اور اسلام کے مطابق بالکل درست نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ اپنا کیونکہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے, اگر کوئی فار ایگزامپل مینوپلیٹ ہو کر کسی کے وہ گیس لائٹنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر آپ کسی نے ریلیشن شپ بنا لیا کسی کے ساتھ, یا غلطی ہو گئی, آپ سے مسٹیک ہو گئی ایک بار, رائٹ, اور آپ کے ساتھ ویڈیو ٹیپ اس نے کر لی ہے یا پکچرز اس کے پاس آ گئی ہیں, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پریونشن کی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو اور لڑکیوں کو ان کی ویڈیوز یا نازیبہ تصاویر لیک کرنے سے پہلے تھریٹن کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے. اٹ کوڈ بی آئدر ٹو گیٹ منی فرام دیم, پیسوں کے لیے, یا پھر ان کو باندھنے کے لیے, ٹو مینیپولیٹ دیم, ٹو گیٹ سم ادر بینیفٹس آؤٹ آف دیم, کہ وہ یہ ہمارے ساتھ بندی رہے, دبی رہے ہم سے. تو اگر کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ تھریٹن کر رہا ہے تو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا, جو حکومت پاکستان نے آپ کے لیے بنایا ہے, اٹس فار یور سروس. پلیز سائبر کرائم میں آپ آن لائن FIR درج کروا سکتے ہیں. یو کین نیم دا سسپیکٹ, جس پہ آپ کو شک ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور آپ کو شک ہے کہ یہ ان نون کوئی انونیمس بندہ ہے, لیکن آئی تھنک دس کوڈ بی دیٹ پرسن, آپ ان کو نیم کریں اس رپورٹ کے اندر, یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے تو نیم اینڈ شیم دیم پلیز, ان کو FIR میں باقاعدہ مینشن کریں. لیٹ سائبر کرائم انویسٹیگیٹ دیز پیپل. اگر کسی کے پاس اس طرح کا ڈیٹا ہے آپ کا, تو آپ کا جو بھی بندہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, the police is going to, cyber police is going to confiscate their phone and make sure to get rid of that data before it gets out. دوسری بات, یہ تو پریونشن کی بات ہو گئی. ہم بات کریں گے آفٹر میتھ کی, کہ خدا نہ خواستہ یہ ہو چکا ہے, اب اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے لیگلی. میں اگر آپ کو دیکھیں, اس کی بھی 3 پہلو ہیں. ایک لیگل پہلو ہے, ایک ایموشنل پہلو ہے, اور دوسرا سوسائٹی کا پہلو ہے. تو پہلے لیگل پہلو پر آتے ہیں. پلیز ڈرنا بند کریں. یہ تمام لوگ, ان کو پاور اور یہ طاقت وہیں سے آتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے پولیس, کورٹ, کچہری کو اتنا اسٹگمیٹائز کیا گیا ہے کہ ہر لڑکی کے اندر نا ایک ان بریڈ ڈر ہوتا ہے,
ریگارڈنگ دیز تھنگس کہ او مائی گاڈ وکیل کو کیسے اپروچ کروں یا کیا کروں. دیر آر لائرس جو پرو بونو فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں خواتین کی حفاظت کے لیے, اور وہ آپ کا کیس فری آف کاسٹ لڑیں گے ٹو گیو یو جسٹس, بیکاز دس از اے کرائم. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ ایک سائبر کرائم ہے, یہ ایک اور اینی کرائم دیٹ از کمیٹڈ از اگینسٹ دا اسٹیٹ آف میں نے پاکستان. دیکھا اکثر موویز میں بھی دیکھا ہے اور ادھر ادھر بھی کہ جب اس طرح کے کیس میں آپ تھانے جاتے ہیں, آپ وکیل سے بات کرتے ہیں, سو دے وانٹ ٹو نو دا ڈیٹیل آف اٹ, اینڈ وی آر گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل. اٹس ویری انکمفرٹیبل فار اے وومن ٹو like she's already embarrassed, she's already a victim, she's already been through a lot, and then you have to tell each and everything to them, especially if they are males. جو آپ کے پروسیکیوٹر ہے یا جو بھی آپ کو تھانے میں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کا اے ایس آئی ہے, سو اٹس ویری انٹیمیڈیٹنگ. تو ایک نارمل ہے کسی بھی لڑکی کا اس صورتحال میں گھبرا جانا یا اس صورت میں اوائڈ کرنا. بالکل میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن دیکھیں ہمارے پاس فیمیلز کے ایشوز کو اور ان کی ایف آئی آر وغیرہ درج کرنے کے لیے ہمارے پاس فیمیل پولیس بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک ٹاسک فورس ہے جو خواتین پہ مبنی ہے اور خواتین کے لیے کام کرتی ہے. تو ایک عورت سے عورت کا بات کرنا زیادہ آسان رہتا ہے. تو پلیز یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کسی طرح بھی ہراس کیا جائے کچھ اس طرح, اینڈ اٹس بیٹر کہ آپ تھانے میں بیٹھ کے 2 لوگوں کے سامنے وہ چیز بتا دیں اور اس کو ڈسکس کر کے اس کو وہیں پہ روک لیا جائے, رادر دین ملینز آف پیپل واچنگ اٹ اینڈ ہیونگ ایکسیس ٹو اٹ. تو ٹائملی اس کو رپورٹ کریں. جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی اس طرح کی نازیبہ ویڈیو یا تصویر لیک ہوئی ہے, آپ اسی وقت اس کو رپورٹ کریں, اسی وقت انویسٹیگیشن اسٹارٹ کروائیں, سو دیٹ یو کین پریونٹ فرام ملینز آف پیپل واچنگ اٹ. کیونکہ تماشا بننے میں ٹائم نہیں لگتا عمر. تو بہتر ہے کہ آپ 2 فیمیل پولیس افسران کے سامنے بیٹھ کے ساری چیزیں بتائیں. اور دیکھیں انویسٹیگیشن کا یہ ایک جز ہے کہ انہوں نے پوچھنا ہی ہے. دیکھیے انہوں نے یہ بھی جاننا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ سچ بتا رہی ہے یا نہیں, کہیں وہ کسی لڑکے کو غلط طریقے سے پھنسا تو نہیں رہی, کیونکہ دیکھیے اس کی لیجیٹیمیسی بھی تو کنفرم کرنی ہوتی ہے. اسی لیے کچھ ڈیٹیلز لی جاتی ہیں. اسی طرح ہر طرح کا کوئی کیس ہو, آپ کا کوئی خدا نخواستہ کوئی مرڈر بھی ہوتا ہے تو ہم اس میں آٹوپسی کرتے ہیں, اور میڈیکل ایگزامینر ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. یا ریپ ہوتا ہے تو اس میں بھی میڈیکل ایگزامینر جو ہوتی ہیں فیمیل, وہ باقاعدہ پوری ایک رپورٹ درج کی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے, جو ایک ڈیٹیلز بتا رہی ہوتی ہے ٹو کو ریلیٹ کہ وکٹم کیا کہہ رہی ہے اور ڈاکٹر کی کیا فائنڈنگز ہیں, تاکہ اس کو سچی بنا پہ ایک سالڈ کیس بنایا جائے. تو آپ پروسیکیوٹ کریں ایسے لوگوں کو. ان کو پتہ ہونا چاہیے دیٹ دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبلٹی از ود ان ریچ. ہم صرف اس آپشن کو ایکسیس نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے. آپ کے اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں, آپ کے ہر سیکٹر میں جہاں بھی آپ کے پاس تھانہ ہے, اسی کے ساتھ آپ کے پاس اسی کے کچھ فاصلے پر آپ کے پاس سائبر کرائم رپورٹ کرنے کا بھی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. اسی لیے بنایا گیا تاکہ خواتین یا کوئی بھی ٹھیک ہے وہ جا کے رپورٹ کرے. جب تک یہ لوگ رپورٹ نہیں ہوں گے, یہ پکڑے نہیں جائیں گے, یہ نڈر رہیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی ان کو کوئی وہ پوچھنے والا نہیں ہے. دے ول کنٹینیو ٹو ڈو اٹ اینڈ اٹ انکریجز مور پیپل ود دس کرمنل مائنڈ سیٹ. بالکل ایسے ہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے کیا اینڈ ہی گاٹ اوے ود دیٹ, رائٹ, تو پھر جو دوسرے کرمنلز ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار وی کین ڈو. کیا ہی ہے قانون, کیا ہی کر لے گا ایف آئی اے, کیا ہو جائے گا ایف آئی آر ہو جائے. اور یہی ہو رہا ہے اس ملک میں. یہی ہوتا ہے نا, اس وجہ سے جب قانون کا خوف نہیں ہوتا تو کرمنلز جو ہے نا ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ تو ہوگی نا بات ایک وکٹم کیسے اس سچویشن میں. ہاں یہ لیگل ہو گیا نا. اب ہم آتے ہیں ایموشنل ریپرکشنز پر, کیونکہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ظاہر سی بات ہے لڑکیاں اللہ معاف کرے سوسائڈل ہو جاتی ہیں, وہ اپنی جان کا خود ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ہیں, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنی نا امید ہو جاتی ہیں دنیا سے, زندگی سے, اللہ معاف کرے خدا سے بھی, کہ ان کو لگتا ہے کہ اب اس چیز کا ازالہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے نے اس معافی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, وہ ہر گناہ معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ. ہم بحیثیت مسلم معاشرہ معاف نہیں کرتے. ہم اپنے لیے معافی چاہتے ہیں. بالکل کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کوئی معاف کر دے, لیکن کسی سے غلطی ہو گئی تو ہم معافی دینا چھوڑے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کو معاف کر دیں. او ہو یہ تو اب ہاتھ آیا ہے, بالکل اب تو یہ ہتھے چڑھا ہے, اب تو اس کی ہم وکٹم شیمنگ کریں گے, وکٹم بلیمنگ کریں گے. اللہ معاف کرے ایکسٹریم کیسز میں تو بات آنر کلنگ تک پہنچ جاتی ہے. تھریٹن کرتے ہیں فیملی والے ہی, سگے بھائی باپ بہنوئی وغیرہ کزنس تھریٹن کرتے ہیں لڑکیوں کو, اور اگر وہ کسی طرح بچ جائیں, ان کی جان بچ بھی جائے, تو ساری زندگی کے تانے
ساری زندگی کی وہ نظریں Yes. لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں کہ ایز اف دے کین اسکین یو انڈر یور کلوتھس. بہت ساری خواتین سے میری بات ہوئی جو ان چیزوں سے گزری ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ سال بیت چکے ان چیزوں کو لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ شاید ہمیں اللہ معاف کرے برہنہ ہی دیکھ رہے ہیں, اس نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا, مین بات جو تھی میں کرنا چاہ رہا تھا بہت دیر سے, وہ یہ تھی کہ ایز اے سوسائٹی ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ابھی آپ جا کر اپنا اسٹیٹ چیک کریں. انفارچونیٹلی ڈیلی بیس پر پاکستان میں 2 کروڑ ایوریج 2 کروڑ بندہ وی پی این یوز کر کے یہ فحش جو مواد ہے, یہ جو پورنوگرافی بالکل یہ اس کو اپروچ کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا موجود ہے, آپ اس کو جا کر سرچ کر سکتے ہیں. جب ایک ہم آئی تھنک ہم پہلے یا دوسرے نمبر پر آتے ہیں, دوسرے نمبر پر ہے انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس میں آفٹر انڈیا. ہاں, تو ابھی کیا فائدہ ہے اگر وہ ہم اس کو وی پی این لگا کے بھی اپروچ کر رہے ہیں, سارا کچھ ویسے چل رہا ہے, تو ایز اے سوسائٹی ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. میں نے ایک گروپ کے اندر میسج کیا, میں نے کہا یار یہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے ایک ویڈیو لیک والا, تو میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں. تو سم ون سیڈ ان دیٹ میسیج کا رپلائی آیا, کہتا ہے یار ویسے ہی جو ہے نا وہ بین لگا ہوا ہے ان ویڈیوز پر, تو چلو یہ ثواب درائن سمجھ کے لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں, واٹس ایپ تک رسائی ہو جاتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. سو ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, سوسائٹی میں زندہ ہے جہاں پر اگر کسی کا برا ہو رہا ہے تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہم سیڈسٹ ہیں. بلکہ یہ فرشتہ یہ بتا رہی تھی کہ اس کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے فادر کی اس میں, اور جو وہاں کے علاقائی لوگ تھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے جو اندر سونا زیور جو تھا نا وہ کیش نکال کے چلے گئے, اور اس کے فادر وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایز اے سوسائٹی ہم ایسی جگہ پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایسا اگر ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے سم ہاؤ, نیور فارورڈ اٹ. میں اس کو فارورڈ نہیں کرتا. واچ اٹ بیکاز یو بیکم پارٹ آف دی پرابلم. فار ایگزامپل آپ تک سم ہاؤ پہنچ گئی ہے اینڈ یو آر اویئر آف اٹ, آپ اس چین کو وہیں پہ روک سکتے ہیں, نہ فارورڈ کر کے. پچھلے دنوں ٹک ٹاکر ہے ایک, اس کی ویڈیو میرے تک پہنچی تھی اور ایسے کسی نے رینڈملی فارورڈ کر دی تھی نا, تو مجھے پتہ چلا, میں نے کہا اچھا, میں نے کسی سے مانگی نہیں, سم ہاؤ پہنچ گئی. میں نے کہا میں نے اس کو کسی کو فارورڈ نہیں کرنی. میرا ایک بڑا کلوز فرینڈ, اس کی کالیں آئیں, یار بھیج دے تیری مہربانی ہے, چل کھانا کھا لیں, چلیے. اس نے اتنے ترلے میں نے کہ ویڈیو بھیج دے, لیکن میں نے نہیں بھیجی جسٹ بیکاز مجھے پتہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ اس کو اسٹاپ لگا دیتا ہوں, سوسائٹی اگر دیکھیں ہر بندہ ایسا سوچنا شروع کر دے تو وہ جو ویڈیو اس ٹائم ملینز آف لوگوں کے پاس پہنچی ہے, وہ آپ اس کو ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز تک روک سکتے ہیں. اور میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات کہوں کہ جب مجھ تک یہ بات جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے مجھ تک پہنچی تھی, تو آئی اسٹارٹیڈ لیشنگ آؤٹ ایٹ پیپل بیکاز اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آئی ہیو ٹیمپر ایشوز. آئی ڈونٹ. اگر آنیسٹلی وائی ووڈنٹ ایز اے وومن آئی بی انریجڈ کہ آپ مجھ سے ایک لڑکی کی ولنریبل مومنٹ کی چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں میں آپ کو ٹی دوں بیکاز آئی ایم اے پبلک فگر ہو سم ہاؤ نوز ہر ایز ویل. ٹھیک ہے, I was enraged and I started calling those people out right away. I told them that they are the problem. We need to tell these people. If we don't shame them, Umar, they will continue to do it. Aap forward nahi karenge, good on your part. But those people that have sent you this, they will continue doing it to the next girl and the next girl and God knows how many other girls. So call them out. Agar ek bande ne kiya, 10 bande ne kiya, tell them that you are part of the problem. Stop doing it. I don't want to receive this content. اور تم بھی کیوں کنزیوم کر رہے ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, I just want to give this very short message to girls جو اس وقت ان چیزوں سے گزر رہی ہیں, جو کہیں نہ کہیں بلیک میل ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ڈر میں ہے کہ کسی کے پاس ان کا اس طرح کا مواد ہے, وہ کسی وقت بھی لیک نہ ہو جائے کچھ اس طرح کی چیز, یا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ. سب سے پہلے اپنے آپ کو, آپ نے اپنی ایک جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ نہیں کھونی. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اپنا خیال رکھیں پلیز, کیونکہ اس دنیا میں اس معاشرے میں کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. یو ہیو ٹو لک آفٹر یور سیلف. نا امیدی کفر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اللہ معاف کرے, اپنی جان لینے کی, اپنے آپ کو کسی بھی طرح تکلیف دینے کی بالکل مت سوچیے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اسی طرح اپنے آپ کو دیکھا کریں جیسے آپ ایک چھوٹے بچے تھے. آپ ایک چھوٹے بچے کو کتنے پیار سے سنبھال کے رکھتے ہیں, اپنی ذات کو بھی اس بچے کی طرح ٹریٹ کیا کریں, اس کو بچا کے رکھیں, اس کو پروٹیکٹ کریں. پلیز کسی پہ بھروسہ نہ کریں. کوشش کریں کہ اس طرح کی ریلیشن شپس میں نہ جائیں جہاں پہ آپ سیکشولی یا فزیکلی انٹیمیٹ ہوں, اور کوشش کریں پلیز, کوشش کیا بلکہ ڈو یور 100% کہ کوئی آپ کی کسی طرح کی تصویر یا ویڈیو نہ بنائے. اور اگر ایسا ہو گیا ہے
تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹنا ہے. زندگی ختم نہیں ہوتی, پیپل forget. ٹھیک ہے, کم کارڈیشین کی لیک ہوئی تھی, آج وہ ملٹی ملینئر بن کے بیٹھی ہے, لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے, لوگ ذکر کرتے ہیں بٹ اٹ ہیز بین erased فرام دیئر میموریز. ٹھیک ہے, یو کین اسٹارٹ یور لائف. اگر آپ کو لگ رہا ہے یو کین موو ٹو اندر سٹی, موو ٹو اندر کنٹری, ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ, بٹ پیپل ول forget. لیکن اپنی زندگی کو, اپنی ویل بینگ کو کسی بھی طرح خطرے میں نہیں ڈالنا. پلیز رپورٹ کریں, کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, کچھ بھی ایسی چیز ہے, ہو گیا ہے, نہیں ہوا, ہونے والا ہے, رپورٹ اٹ. کال دیز پیپل آؤٹ, شیم دیم پبلکلی. کیونکہ ہم اب ویٹ نہیں کر سکتے کہ او شٹ پتہ نہیں اب یہ اگر میں بول دوں گی تو یہ کر ہی نہ دے. نہیں کرے گا. سوری فار مائی لینگویج. یہ سارے آدمی جو ہوتے ہیں نا, جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ اصل میں اندر سے بہت پھٹو ہوتے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو کال دیم آؤٹ, کیونکہ یہ ان کی اپنی انسیکیورٹی ہے, یہ ان کی اپنی پرورژن ہے, سیکشل پرورژن, جو کہ دوسرے کو وکٹم بنا کے نکال رہے ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو بریک دس سائیکل, وی ہیو ٹو کال دوز نیمز آؤٹ. اینڈ آنیسٹلی, being a woman myself, I have قسم سے عمر, یو نو می, آئی ہیو نو ریزرویشنز. میں لٹرلی, میرا اپنا سگا بھائی بھی کبھی ایسا کرے گا نا, آئی ول کال ہیم آؤٹ پبلکلی. میرا کوئی دوست بھی کرے گا, آئی ول کال ہیم آؤٹ پبلکلی اینڈ ٹرمینیٹ دیٹ فرینڈشپ رائٹ اوے, بیکاز دیٹ از دا کائنڈ آف وومن آئی ایم, اینڈ آئی ایکسپیکٹ ایوری وومن ٹو بی لائک دس. اور اگر آپ کی سہیلی کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ, آپ کی کزن کے ساتھ, یا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, تو پلیز آپ یہ یاد رکھیں, جیسے عمر نے کہا کہ ہم جب خود گناہ کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو معافی کی توقع رکھتے ہیں, تو دوسرے کے لیے بھی اسی طرح معاف کریں دوسروں کو جس طرح آپ خود کے لیے معافی کی توقعات رکھتے ہیں. سو پلیز کریٹ اے بیٹر سیف کمیونٹی فار آل ویمن, فار چلڈرن ایز ویل عمر, اینڈ فار آل پیپل ان آور سوسائٹی جو ولنریبل ہیں سائبر کرائمس کے لیے, اسپیشلی اس طرح کی ویڈیوز اور تصویروں کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو کنورسیشن ہے تھوڑی یوزفل لگی ہوگی. اٹ واز ویری سیریس فیس آف مائنڈ, کیونکہ یوزلی ہمارا پروگرام کا نام بیٹی ٹاک ہے, لیکن آئی کوڈنٹ جسٹ ہیلپ. میں آئی ایم ویری سیڈنڈ بائی دا ریسنٹ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں. میں ابھی تک ڈسٹرب ہوں اس چیزوں سے. تو اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. اوور آل ہم ایک میسیج جو ہم اس میں دینا چاہ رہے تھے اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. فرسٹ آف آل, وی ڈو ناٹ ایڈوکیٹ اور وی ڈو ناٹ پروموٹ دس کائنڈ آف ریلیشن شپ. آپ اگر کسی کے ساتھ رکھتے ہیں سیکشول ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, وی ڈو ناٹ پروموٹ اٹ. وی آلویز سے کہ آپ اپنی باؤنڈریز میں رہیں جو ہماری سوسائٹی نے, ہمارے مذہب نے ہمارے لیے رکھی ہیں. سیکنڈلی, اگر سم ہاؤ آپ ان باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں اور آپ نے ایسا ریلیشن شپ میں آئے ہیں, یہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے, لیکن نیور الاؤ اینی ون ٹو میک ویڈیو آف اٹ اور پکچر آف اٹ. تھرڈ, اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کو رپورٹ کریں. ڈونٹ بی ولنریبل, ڈونٹ بی اے وکٹم مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ, ہاں میں وکٹم ہوں, وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب کیا ہوگا. تو آپ اس میں ایک ویریئر بھی بن سکتے ہیں. آپ الٹا اس کو جو ہے نا کال آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سبق سکھا سکتے ہیں. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, رائٹ. سو اور اگر آپ کو کوئی تھریٹن کر رہا ہے تو جیسے ریبا نے کہا کہ آپ ایف آئی اے جا سکتے ہیں, ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سسپیکٹ بھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یا کوڈ بی اٹ, تو آپ اس کو نیم کر سکتے ہیں. وہ تفتیش پہ خود ہی سامنے آئے گا وہ اس کا پارٹ تھا یا نہیں تھا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اسٹے سیف. خود بھی سیف رہیں, اپنے بچوں کو سوسائٹی میں سیف رکھیں. اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت کچھ اس طریقے سے کریں کہ ان پر پریشر نہ ڈالیں, ان کے اوپر سختی نہ کریں, ان کو اس طرح نہ کریں کہ وہ وہی اپوزٹ کریں جو کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ اٹ ہیپنس, آپ جس چیز کا وہ پریشر ڈالتے ہیں بچے اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے لیول پر, بچوں کے لیول پر جا کر, ٹھیک ہے. تو دس ول میک این امپیکٹ. آئی نو اے لاٹ آف گرلس ہو لائک they're called liberals, they're called بہت لائک اس طرح کی ویسٹرن, لیکن ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن, ایتھیکلی, مورلی دے آر ویری اسٹرانگ. اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کر چلتی ہیں کہ سب کی ایک باؤنڈریز ہیں, مان مریادہ ہے, سنسکار ہیں, ٹھیک ہے, سب لوگوں کے ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے کپڑوں سے ڈیفائن ہوں, کسی کے ایکٹ سے ڈیفائن ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے جو پرائیویسی والا ہوتا ہے. باقی اللہ ہم سب کو اس طرح کے واقعے سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.